مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة ام الكتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمة ام المعصومین ام العلوم ام الہدى ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہ وسلم. ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بلند تر الصلوات. دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. آقا زادی سی عبادت کا بہتر سے بہتر اجر بانیان اور حاضرین کے نام اعمال میں درج فرمائے. بالخصوص بزرگ محترم جناب حاجی محمد نواز صاحب میرا مالک ان کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے. جتنے بھی حاضرین کے مرحومین ہیں میرا مالک تمام کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. آخری سانس تک کلمہ حق کلمہ ولایت نصیب فرمائے. موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے. ایام عزا قریب ہیں میرا مالک حسین کے عزاداروں کی حفاظت فرمائے. آج کے اس دن پہ میرا مالک میرے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے. افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے. باہرے کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کر لیں بلند آواز سے صلوات اللہ. اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا. بعد از رسول نبی کے جانے کے بعد امت مسلمہ امت محمدیہ دو مختلف نظریات کو مانتی ہے. پہلا نظریہ نظریہ خلافت ہے اور دوسرا نظریہ نظریہ امامت ہے. اسلام کے جتنے فرقے ہیں ان میں سے ہر فرقے کا ہر ایک مسلمان ان دونوں نظریات میں سے کسی ایک نظریے کو تسلیم کرتا ہے. یا وہ رسول کے بعد خلافت کا قائل ہے یا وہ بعد از رسول امامت کا قائل ہے. جب ہم دونوں نظریات کی ابتدا دیکھتے ہیں تو خلافت کا آغاز سقیفہ سے ہوا ہے اور امامت کا اعلان غدیر سے ہوا ہے. مولا حسین عزت عطا فرمائے. شہزادی کونین عزت عطا فرمائے. دونوں کا جب ہم آغاز اور ابتدائیہ دیکھتے ہیں تو خلافت سقیفہ سے شروع ہوئی اور غدیر سے امامت کا اعلان ہو گیا. سقیفہ میں جو اس خلافت کا آغاز ہوا وہ بنص قرآن بنص رسول نہیں تھی. امت کا اجماع تھا. لوگوں کی اکثریت تھی. نبی کے جانے کے بعد مسلمانوں نے ووٹنگ کی اور ایک کو اپنا خلیفہ بنا لیا. اہل سنت مکتب کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری ابن خلدون سے شبلی نعمانی سے طاہر القادری تک سب نے لکھا ہے کہ رسول کے بعد ایک صحابی نے دوسرے صحابی کا ہاتھ پکڑا بلند کیا اور باقی صحابہ سے اس کو بیعت کروانے کے لیے کہا. ایک کا اعلان صحابی نے کیا ایک کا اعلان رسول نے کیا. مولا حسین سلامت رکھے. ایک صحابی کے ہاتھ سے بنا ایک امام کے ہاتھ سے بنا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک کا اعلان رسول کر رہا ہے ایک کا اعلان صحابی کر رہا ہے. ایک کا ہاتھ صحابی نے بلند کیا ہے ایک کا ہاتھ پیغمبر نے بلند کیا ہے. مجھے مسلمان مولوی صرف اتنا بتا دے قرآن میں اطاعت صحابی کی واجب ہے یا نبی کی واجب ہے؟
اگر تو قرآن میں اطاعت صحابی کی واجب ہے تو یقیناً صحابی کا بنایا خلیفہ ٹھیک ہے. اگر قرآن میں اطاعت نبی کی واجب ہے تو پھر ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ نبی نے علی کا ہاتھ اٹھایا ہے, کسی صحابی کا اٹھایا ہے, کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو محمد دے وہ لے لو, جو محمد دے وہ لے لو. غدیر میں رسول نے ہمیں علی دے دیا ہے, ہم نے رکھ لیا ہے, مجمع جا گیا ہے, گرد و نواح کا سارا علاقہ کٹھا ہے. غدیر بھی پڑھ لیا, سقیفہ بھی پڑھ لیا, خلافت کا نظریہ, امامت کا نظریہ. ایک اور شک بتا دیتا ہوں کہ دونوں نظریات میں فرق کیا ہے. خلافت والے رضی اللہ ہیں, امامت والے علیہ السلام. مولا حسین جوانوں کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جو سقیفہ سے ہوا وہ رضی اللہ ہے, جو غدیر سے ہوا عصر حاضر کا تقاضا ہے نا جی, جگہ جگہ اس بات پہ بحث ہو رہی ہے جی آل محمد کے نام کے ساتھ. قطعاً میری قوم کے بچوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہم نے کبھی بھی اپنا عقیدہ اسمبلیوں سے نہیں لیا. ہاں بولو جو حسین کے نوکر بیٹھو. ہمارا مذہب دربار والا تو مذہب ہے ہی نہیں. ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کہ بادشاہ ہمیں کیا دین دے رہا ہے, بادشاہ ہمیں کیا مذہب دے رہا ہے. اور ویسے بھی پنجاب اسمبلی کے کاغذ کے ٹکڑے سے دین نہیں لیا جاتا, قرآن کے کاغذ سے لیا جاتا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اسمبلی کسی رضی اللہ کہہ رہی ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے اہل بیت کسی علیہ السلام کہہ رہے ہیں. ہمارے ملک میں قانون بنے نہ بنے, ہم آل محمد کو علیہ السلام کہتے تھے, کہتے ہیں, کہتے رہیں گے. لیکن اگر تو نے قانون بنا لیا تو یہ قانون تیرے ہی گلے میں پڑ جائے گا. اگر تو نے آل محمد کو رضی اللہ لکھا, جس دن قانون پاس ہو گیا اگلے دن ہم سڑکوں پہ آ کے کہیں گے اگر آل محمد کو رضی اللہ کہنا ہے پھر جبریل کو بھی رضی اللہ کہو, میکائیل کو بھی رضی اللہ کہو, اسرافیل کو بھی رضی اللہ کہو. اگر تیرے مولوی کہیں گے یہ علیہ السلام ہے تو ہم گریبان پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں گے یہ جنہیں علیہ السلام کہہ رہا ہے یہ ان کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے آتے ہیں, کبھی فقیر بن کے آتے ہیں, کبھی یتیم بن کے آتے ہیں. یہ کیسا انصاف ہے کہ نوکر علیہ السلام ہو اور مالک رضی اللہ. سارے بولو مل کے حیدری. مولا حسین یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نوکر علیہ السلام, مالک رضی اللہ, کبھی آگے ان کے گھر کی چکی پیستے ہیں. فرشتوں کا مقصد کیا ہے خلقت کا؟ عبادت. اور اہل علم جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملائکہ عبادت کے علاوہ اللہ جو امور ان کے ذمے کرتا ہے وہ امر بجا لانا ان کی عبادت ہے. مثلا اسرائیل خدا نے روح قبض کرنے کے لیے رکھا, یہ روح قبض کرتا ہے, روح قبض کر کے یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے کیونکہ حکم الہی کے تحت یہ وہ امور سر انجام دے رہا ہے. یہ روح قبض کرتا ہے, عبادت اللہ کی ہوتی ہے. میکائیل رزق بانٹتا ہے, عبادت اللہ کی ہوتی ہے. جبریل وحی لاتا ہے, عبادت اللہ کی ہوگی. اسرافیل سور پھونکے گا, عبادت اللہ کی ہوگی. یہ جو کام سر انجام دے وہ کام نہیں ہوتا, اللہ کی عبادت ہوتی ہے. تو اگر جبریل زہرا کی چکی چلائے تو زہرا کی خدمت نہیں ہو رہی, اللہ کی عبادت ہو رہی. اگر جبریل ان کے دروازے پہ درزی بن کے آئے تو یہ حسنین کی نوکری نہیں کر رہا, اللہ کی عبادت کر رہا. لہٰذا میرے ملک میں نہ کسی ایسے قانون کی گنجائش تھی اور نہ ہے. آل محمد کے نام کے ساتھ علیہ السلام جچتا ہے, سچتا ہے. آپ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ کہیں, ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ ہم نے کبھی آج تک آپ سے بحث نہیں کی کہ آپ فلاں کو رضی اللہ کیوں کہتے, فلاں کو کیوں کہتے. ہمیں پتہ ہے کہ رضی اللہ ڈگری نہیں, دعا ہے. جو بیٹھے وہ تو بولو نا بھئی, رضی اللہ تعالی عنہ کہنا یہ عہدہ تو نہیں, یہ تو دعا ہے. اور اس کا ترجمہ کیا؟ میرے اللہ ان پہ راضی ہو جا, اور اللہ انہی پہ راضی ہوتا ہے جن سے کبھی ناراض ہو. آل محمد کے نام کے ساتھ رضی اللہ آ ہی نہیں سکتا. آل محمد کے نام کے ساتھ تم رضی اللہ کیسے لکھو گے؟
رضی اللہ تو ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے جن کے لیے دعا مانگی جائے. ان پہ راضی ہو جا اور جو 100 کے مرضیاں خریدیں. ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام جچتا ہے، علیہ السلام لگتا ہے، علیہ السلام ہی کہنا چاہیے. لیکن مجھے خبر ہے کہ ہمارے خصوصاً پنجاب میں یہ مذہبی حالات کو جس سمت لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مکتب آپ کو مبارک ہو، لیکن آپ کے مکتب میں بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شیعوں کی دشمنی میں اہل سنت سے ان کا عقیدہ چھینا جا رہا ہے. اگر آپ نے بھی علی کو رضی اللہ لکھ دیا تو پھر ہمیں کوئی خطرہ نہیں. لیکن میں سنی بھائیوں سے پورے ملک میں ہاتھ باندھ کے اپیل کر رہا ہوں، ہماری ضد میں اپنے ہاتھوں سے علی نہ چھوڑ دینا. تمہارے پاس ایک ہی تو علیہ السلام ہے. انصاف نہیں کیا مجمع نے. ہمارے پاس تو علی کے بعد بھی کئی علیہ السلام ہیں. آپ کے پاس ایک علیہ السلام. اس ایک علیہ السلام کی قدر کرو. کیا قانون پاس کرنا چاہتے ہو؟ جو منوانا چاہتے ہو ہم سے صاف کہہ دو، ہم اتحاد میں آ کے آپ سے بات کر لیتے. کیا منوانا چاہتے ہیں؟ کہ جی ہم منوانا چاہتے ہیں کہ جو صحابی کو برا کہے گا اسے سزا ہوگی. یہی منوانا ہے تو اس میں جلوس کیوں نکال رہے ہو؟ بل کیوں پاس کر رہے ہو؟ آ جاؤ یہاں رکھو. میں شیعہ قوم کے ماتمیوں کی ترجمانی کرتا ہوں، میں دستخط کرتا ہوں. جو صحابی کو برا کہے اسے سزا بھی ہوگی، جرمانہ بھی ہوگا. میں دستخط کروں گا. میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہو کے ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں لاہور کی سرزمین پہ کہہ رہا ہوں، جو صحابی کو برا کہے اسے سزا دو. جو صحابی کو گالی دے اسے سزا دو. جس دن تم نے قانون پاس کر لیا اگلے دن ہم تیری کتاب تیرے سامنے کر کے کہیں گے اب اس بندے کا کیا کرو گے جو علی کو ممبروں پہ گالیاں دیتا. اگر صحابہ کو تو پھر ان بندوں کا کیا کرو گے؟ لہذا قانون جذباتی ہو کے قانون نہ بناؤ، ہوش سے بناؤ، اپنی کتابیں پڑھ کے بناؤ. نہیں جی جو صحابی کو نہیں مانے گا اسے ہم کافر کہیں گے. لکھ دیوار پہ کافر کہ صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا. یہاں سے لے کے وہ آخری بازار میں کھڑے بندے تک مجھے شیعہ قوم کی تائید ہاتھ اٹھا کے چاہیے. اگر تو کہتا ہے کہ صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے تو ان صحابہ کا کیا کرے گا جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ کیا کرو گے ان کا؟ جنگ صفین میں ادھر بھی صحابی ہیں ادھر بھی صحابی. اب بتائیں دونوں میں سے رضی اللہ کون ہے؟ ادھر والے ادھر والوں سے لڑ رہے ہیں، آپس میں بندے مر رہے ہیں. بتا ان میں سے حق پہ کون ہے؟ جنگ جمل میں ادھر بھی صحابی ہیں ادھر بھی صحابی. نہروان میں ادھر بھی صحابی ہیں ادھر بھی صحابی. خالد بن ولید بھی صحابی کہہ رہے ہو، مالک بن نویرہ کو بھی صحابی کہہ رہے ہو. ایک قتل کر رہا ہے ایک قتل ہو رہا ہے. ایک مدینے سے نکال رہا ہے ایک مدینے سے نکل رہا ہے. دونوں رضی اللہ کیسے؟ یہ صرف اتنے 1400 سال سے تم نے صرف اعتراض ہی کیا ہے. ہم صحابہ کو نہیں مانتے، شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے. کتنے صحابی ہیں؟ رسول خم غدیر پہ جو خطبہ دیا ہے اس میں 1,25,000 تمہاری کتابوں نے لکھا ہے. 1,25,000 صحابی تھے. ساری زندگی تم نے ہم پہ اعتراض کیا اور ہم چپ رہے. یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ صحابہ کو نہیں مانتے. کوئی مولوی آنکھوں کے سامنے لا، اسے کہا 1,25,000 صحابہ کے نام بتا. آپ چپ رہیں گے تو پھر تائید کون کرے گا؟ میں تو آپ کی جذبات کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، میں تو آپ کے اوپر لگے ہوئے الزام دھو رہا ہوں. 1,25,000 صحابہ کے نام بتاؤ. چل ٹھیک ہے آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم اتنے عرصے سے اکٹھے رہ رہے، رعایت کر دیتے. 25 چھوڑ 1,00,000 کے بتاؤ. اور رعایت کر دے جی 80,000 کے بتا.
ساؤنڈ والے بھائی کی انہوں نے گزارش کی ہے چلے میں اور کم کر دوں 70,000 کے بتا، 50,000 کے بتا. تو 1,25,000 صحابی پی جائے تو پھر بھی مسلمان، میں 2-4 کو چھوڑ دوں کافر. بولو یا تو پھر تو بھی سب کو مان. مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے، جس دن ہم نے صحابہ کی لسٹ دی نا کہ ان صحابہ کو بھی مانو، آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ ہم سے کہتے جی آپ ان کی عزت نہیں کرتے، آپ ان کی عزت نہیں کرتے. تم سلمان فارسی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم نے اپنے لٹریچر میں ابو ذر غفاری کی کہانی کیوں نہیں لکھی؟ تم مقداد کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم عمار کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم حذیفہ یمانی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم بلال حبشی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ صحابی نہیں ہے. ان کی بات اس لیے نہیں کرتے، ان کی ہر بات میں علی کی بات ہے. ہم اس ملک میں قطعاً مذہبی تصادم نہیں چاہتے، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. آپ جنہیں ماننا چاہتے ہیں انہیں مانیں. آپ صحابہ کی عزت کرتے آپ کریں، ہم کو اعتراض کرتے ہیں. ہم نے آج تک اپنے بچوں سے نہیں کہا کہ میلاد میں جاؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. کبھی سنا ہے؟ ہم میں سے کبھی کسی نے ممبر سے کہا بیٹا محفل نعت میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ. ہمیں پتا ہے ہمارے بچے پکے ہیں، یہ کہیں بھی جائیں گے یہ نعرہ علی کا ہی لگا کے واپس آئے. ہمیں اپنی نسلوں پہ یقین ہے، ہمارا مستقبل غیر محفوظ نہیں ہے. ہم نے اپنے بچوں کی مجلسوں میں اتنی تربیت کر دی ہے. صحابہ کی عزت ہے، اطاعت نہیں. اہل بیت کی صرف عزت نہیں. چلے میں صحابی اور اہل بیت کا فرق سمجھانے لگا. اچھا برابری کیے جا رہے نہیں جی ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے کے آئیں گے. 120 کی سپیڈ میں آ رہا ہے مولوی. نہ جی ہم نے صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے کے آنا ہے. وہ سیدھا کاغذ لا کے باپ کی قبروں پہ رکھے جا رہے ہیں. یہ بھی نہیں پتا کہ اندر حالت کیا ہو رہی ہے. ہم تیری مذہبی بدماشی چلنے نہیں دیں گے، نہیں چلنے دیں گے. صحابہ کو اہل بیت کے مقابلے پہ جی نہ ہم نے جی اس ملک میں صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے کے آنا. وہ پہلے صحابہ سے تو پوچھ لے کہ انہوں نے اہل بیت کی برابری کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی. اگر تو کہے گا صحابہ اہل بیت کے برابر آ سکتے یا تو پھر اپنی کتابیں دریا میں بہا دے، راوی میں پھینک. نہ تیری بچے تیری تاریخ پڑھے نہ انہیں حقیقت کا پتہ چلے. ابھی تو تیری کتابوں کی سیاہی نہیں سوکھی. جب ایک بندے کے بیٹے نے آگے دربار میں کہا تھا بابا مجھے حسن نے کہہ دیا ہے میں تیرے نوکر کا بیٹا ہوں، اس نے کہا لکھوا کے لے آ. صحابہ تو لکھواتے تھے، صحابہ کرام تو برابری کرتے ہی نہیں تھے. یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں. بھئی صحابہ نے تو اہل بیت کی برابری کی نہیں، وہ اہل بیت کے نوکر کہلاتے تھے. وہ کہتے ہم نے برابری کرنی نہیں، اگر علی نہ ہوتا ہم ہلاک ہو جاتے. ایک صحابی کہتا اس وقت تک جنت میں جا نہیں سکتا جب تک علی کی محبت کا پروانہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہو. لہٰذا اگر ہم آپ کو سیرت صحابہ سنانی شروع کر دیں ہمارا دل کرتا ہے. ہاں یہ جو کہتے ہیں نا جی کبھی جی شیعوں نے بھی صحابہ کی بات کی ہے. مجھے باقیوں کا نہیں پتا، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں مجلسوں میں صحابیوں کی بات کروں. ایک مجلس میں ہم صحابی کا نام لیتے ہیں، اگلے دن تھانے درخواست چلے جاتی ہے رضا باد مجلس تھی جی وہاں نام لیے گئے ہیں. تو پھر یہاں تو ہمیں اجازت دو کہ ہم صحابہ پڑھیں. ہمیں کہہ دو ہم سیرت صحابہ پڑھتے ہیں. اگر آپ کو اعتراض ہے تو ہم مجلس کے دروازے پہ جو سپاہی یا جو اپنے نوجوان کھڑے کرتے ہیں وہ جسموں کی تلاشیاں لیتے ہیں، عقیدوں کی نہیں لیتے. کبھی میرے ملک میں کوئی ایسا مجلس کا پوسٹر چھپا ہو جس پہ لکھا ہو کہ صرف شیعہ حضرات آئیں؟ ابھی محرم آئے گا، دروازے ہم کھول دیں گے جو آنا چاہے آئے.
آپ مجلسوں میں آیا کریں، آپ گھر میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ تنقید نہ کیا کریں، آپ مجلسوں میں آیا کریں۔ میں آپ کو کھلے انداز میں کہہ رہا ہوں، آپ مجلس میں آئیں، آپ وہاں سے اٹھیں، آپ ہاتھ کھڑا کریں، میں آپ کو اٹھاؤں گا، آپ صحابی کا ادھر سے نام لیں، میں ادھر سے کردار پڑھتا ہوں۔ کردار عزت کے لائق ہوا عزت کر لیں گے۔ صحابی اور ہیں، اہل بیت اور ہیں، فرق سمجھانے لگا ہوں۔ صحابی انتظار کرتے تھے آیت آئے تو عمل کریں۔ اس سے بہترین وضاحت نہیں ہو سکتی۔ حمدانی صاحب، صحابہ انتظار کرتے تھے آیت آئے ہم عمل کریں۔ کسی صحابی کا کوئی عمل آیت سے پہلے ثابت کرو۔ نماز کے حکم آنے سے پہلے انہوں نے نماز پڑھی ہو، روزے کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے روزہ رکھا ہو، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم بعد میں دیا ہو، انہوں نے پہلے دے دی ہو نہ۔ آیت پہلے عمل بعد۔ یہ حکم کا انتظار کرتے تھے، حکم آئے ہم اطاعت کریں۔ انہوں نے حکم سے پہلے عمل نہیں کیا۔ فرق سمجھا دوں گا تو میرا خیال مجلس یہیں پہ پوری ہو جائے گی۔ صحابی انتظار کرتے تھے آیت پہلے عمل بعد میں، آیت پہلے عمل بعد میں، آیت پہلے عمل بعد میں۔ اہل بیت کا عمل پہلے آیت بعد میں۔ بندے چپ بیٹھ کے دلیل مانگ رہے ہیں۔ علی بستر پہ پہلے سویا، وَمِنَ النَّاسِ کی آیت بعد میں آئی۔ انہوں نے روٹیاں پہلے دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کی آیت بعد میں آئی۔ صحابی آیت کا انتظار کرتے تھے، آیت اہل بیت کا انتظار کرتے تھے۔ اور فرق سمجھا دوں، صحابی جنت میں جا سکتا ہے لیکن نہیں جا سکتا۔ ہماری مجبوری ہے، ہمیں جانے والا نہیں چاہیے، لے جانے والا چاہیے۔ صحابی کوثر پی سکتا ہے، ساقی کوثر نہیں بن سکتا۔ صحابی ایمان لا کے مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتا۔ صحابی نمازیں پڑھ کے متقی ہو سکتا ہے، امام المتقین نہیں ہو سکتا۔ صحابی محمد کے پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے، محمد کے کانٹوں پہ سوار نہیں ہو سکتا۔ صحابی محمد کو بیٹی دے سکتا ہے، لے نہیں سکتا۔ اس سے بڑا فرق کل والے دن سامنے آ گیا۔ صحابی مدینے میں بیٹھے رہے، سر نہ ہلاؤ تمہیں حسین کا واسطہ، یہ جو کل آ رہی ہے نا جی، کل بات کھل جانی ہے۔ جو مدینے میں رہے وہ صحابی، جو مباہلے میں آ گئے وہ علیہ السلام۔ مباہلے میں کوئی صحابی کیوں نہیں گیا؟ کہ آیت نے یہ کہا تھا کہ صرف گھر والوں کو لانا؟ آیت نے تو کھلا کہا تھا، بیٹوں کو لا، عورتوں کو لا۔ بیٹی کا لفظ ہی نہیں کہا تھا، نساء، عورت کہا تھا، بیٹی نہیں کہا تھا۔ عورت کے 3 روپ ہوتے ہیں جی، یہ بیٹی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا تھا عورت لا، نبی کو پتا تھا آج عورت وہ چاہیے جو بیٹی بھی معصوم کی ہو، بیوی بھی معصوم کی ہو، ماں بھی معصوم کی ہو، جسے چاروں طرف سے عصمت نے گھیرے میں لیا ہو۔ آیت قرآن کی آ گئی، بندے انتظار کرتے رہے کہ نبی ہمیں گھر سے بلائے گا۔ پوری رات بندوں نے تیاری کر کے گزاری، صبح کو نبی کے دروازے پہ رش، یا رسول اللہ ہم مباہلہ میں جانے کے لیے تیار ہیں،
کیونکہ رات نبی بتا بیٹھے تھے کہ وہاں جنگ نہیں ہونی، بغیر تلوار، بغیر نیزے، بغیر تیر کے جایا جائے گا، کوئی وہاں جنگی سامان نہیں ہوگا، صرف ہم جائیں گے اور وہ آئیں گے۔ انہوں نے کہا بحث نبی نے کرنی ہے، آیت نبی نے سنانی ہے، ہم نے تو صرف جانا ہی ہے، حکم پروردگار ہے، ہم محمد کے ساتھ جائیں گے۔ بندے تیار ہو گئے، نبی کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہمیں بھی لے جا، ہمیں بھی لے جا، ہمیں بھی لے جا۔ رسول نے منہ آسمان کی طرف کر کے کہا میرے مالک تو نے حکم کر دیا تھا، پورا مدینہ تیار ہو گیا ہے، مجھے بتا کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں، کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں۔ نبی کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، جبریل کے پر محمد کے قدموں پہ آئے، آواز آئی اللہ درود بھی تجھ پہ پڑھ رہا ہے، سلام بھی تجھے کر رہا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے باہر چوک میں کھڑا ہو کے اعلان کر دے جس نے جانا ہے مجھے اعتراض کوئی نہیں، لیکن واپس کل زندہ وہ آئے گا جس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ نبی کا یہ اعلان کرنا تھا، اس سے پہلے آوازیں آ رہی تھی ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے۔ جب نبی نے اللہ کا حکم سنا دیا آوازیں تبدیل ہو گئی، ہم بھی نہیں جائیں گے، ہم بھی نہیں جائیں گے، ہم بھی نہیں جائیں گے۔ گلیاں خالی ہو گئیں، نظر رسول کے دروازے پہ تھی، رسول کے صحن کا دروازہ کھلا، اس انداز سے عصمت کا قافلہ چلا، آگے پیغمبر خدا، درمیان میں حجاب خدا، ہائے ہائے، پیچھے ولی خدا، آگے رسول، پیچھے سیدہ، پیچھے علی۔ رسول نے حسن اور حسین کو لیا ہوا، اور رسول کس انداز میں لیے ہوئے ہیں؟ حسین کو گود میں، حسن کو انگلی کے ساتھ۔ اے شریعت کا مالک، اے شریعت کا وارث، دونوں بچے تیرے پاس ہیں، ایک ماں کو دے دے، ایک باپ کو دے دے، تو نبیوں کا سردار ہے، تو نے آگے چلنا ہے، تو خالی ہاتھ چل۔ عجب نہیں کہ آواز محمد آئے، اگر بچے ماں اور باپ کو دے دیتا، کلمہ اور رخ لکھ دیتا، بچے تھے ماں باپ کے ساتھ آ گئے، بچے تھے ماں اور باپ گھر تو چھوڑ کے نہیں آ سکتے تھے۔ رسول نے فرمایا نہ ماں کی گود میں جائیں گے نہ باپ کی انگلی کے ساتھ، میرے پاس رہیں گے تاکہ تاریخ دیکھے اور مورخ لکھے ماں اور باپ کی محبت میں نہیں محمد کی ضرورت بن کے آ رہے ہیں۔ یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ رسول کو اللہ نے حکم دیا تھا، یوں مباہلہ کے میدان میں پنجتن کا قافلہ گیا، عیسائیوں نے آتا ہوا پیغمبر دیکھا۔ کتاب کے جملے ہیں کہ عیسائی پادری نے کہا اپنی قوم سے خبردار جھک جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ یہاں تک پہنچ گئے، یہ پیچھے والا پہاڑ گر جائے گا۔ میں ان کے چہرے پہ ایسی سچائیاں دیکھ رہا ہوں، میں ان کے چہرے پہ ایسا نور دیکھ رہا ہوں۔ بھائی جان کی آمد پہ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھے، پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ جتنا بڑا ذاکر ہے اتنی بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ سرکار، بسم اللہ حضور، بسم اللہ، بسم اللہ سرکار۔ مفسر قرآن کربلا، مورخ تاریخ کربلا، مالک کے عمدہ باادب مؤدب ترین اہل علم ذاکر جناب مصور غم جناب ملک علی رضا صاحب تشریف لے آئے۔ مباہلہ کے میدان میں آل محمد کا پہنچنا تھا، عیسائیوں نے آتا ہوا پنجتن کا قافلہ دیکھا، سہم گئے عیسائی، سجدہ ہو گیا۔ عیسائیوں کا پادری سر سے دستار اتار کے قوم کے سامنے گیا، جا کے کہنے لگا میں نے معافی مانگ لی ہے، جس کے پاس جو زیور ہے وہ میری چادر میں رکھو۔ قوم نے کہا معافی مانگ لی تو اب کیا کرنے لگا ہے، یہ زیور کس لیے ہے؟ عیسائی پادری رو کے کہنے لگا شرم نہیں آئی، اتنے بڑے نبی کی بیٹی چل کے آئی ہے، خالی بھیجو۔ شاباش شاباش، اتنا وقت لگتا ہے غریب پہ ہائے کہنے کو، اس قوم کی آنکھ میں اشکوں کا سمندر بےتاب ہے، اتنے بڑے نبی کی بیٹی چل کے آئی ہے، خالی بھیجو گے؟
یوں زیورات سے بری ہوئی گھٹری جا کے نبی کے قدموں پر رکھی، چہرہ ہٹا کے کہنے لگا مسلمانوں کا رسول مجھے معاف کر دے، میں اپنی قوم کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ رسول کی آواز آئی معافی کس بات کی مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا پہلی بار تیری بیٹی چل کے آئی ہے، اس کے چلنے کا انداز بتا رہا تھا، یہ پہلے کبھی گھر سے باہر نہیں آئی، اسے تو یوں نور کے پردوں میں عصمت کے پردے میں محفوظ کر کے لے کے آیا ہے، اپنی بیٹی سے کہہ دے ہمیں بددعا نہ کرنا۔ رسول کی آنکھوں میں آنسو دے جا کے کہا زہرا عیسائی معافی مانگ رہے ہیں، جزیہ بھی دے دیا ہے، معافی بھی مانگ رہے ہیں۔ سیدہ آگے بڑی اپنے چادر تطہیر کے ساتھ باپ کے آنسو صاف کر کے کہتی ہے بابا جیت گئے، تو رو کیوں رہا ہے؟ رسول رو کے کہتے ہیں مجھے ایک وقت یاد آ گیا ہے، آج عیسیٰ کے امتیوں نے تیرا اتنا حیا کیا ہے، کل دربار میرا ہوگا، 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہے۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے محرم قریب، کربلا نہ ہوتی اگر زہرا کا پہلو زخمی نہ ہوتا۔ کربلا اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن محمد کے دروازے کو آگ لگی تھی۔ خطیب آل محمد کی بلا ازر سن زیدی آل اللہ مقام ہوگا جملہ وہ کہتے زہرا کے دروازے پہ بچی ہوئی آگ زینب کے خیمے کو لگ گئی۔ سیدوں کے دروازے پہ بندے آگ لے کے چلے گئے۔ آغاز کربلا ہے، استقبال محرم ہے۔ میرے بعد مصائب کی دنیا کا بہترین لہجہ تشریف فرما ہے، بہترین مفصل مصائب آپ کو سنائیں گے۔ یہیں پہ رک کے 2 لفظ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ جو مباہلے میں گئی تھی سر پہ قرآن رکھ کے پوچھا کیا مسلمانوں نے محمد کے بعد اس کا اتنا ہی حیا کیا؟ کتنا بے غیرت ہے مسلمان، آج بھی اس زہرا کے لیے عدالتیں سج رہی ہیں، آج بھی محمد کی بیٹی کا مقدمہ عدالتوں میں لڑا جا رہا ہے۔ 1450 سال کے بعد محمد کا کھانے کے بعد آج بھی بندے عدالتوں میں ثابت کر رہے ہیں کہ محمد کی بیٹی کا حق بنتا نہیں تھا، نبی کی بیٹی کا حق بنتا نہیں تھا۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مناظرہ کرنے کے لیے چلے گئے، مناظرے کا موضوع تھا حق بطول، مناظرے کا جج ایک اہل سنت زمیندار تھا، نام اس کا چودھری عاشق تھا۔ وہ مناظرہ کرواتا رہا، ظہر کا وقت ہوا، ظہر کی اذان ہوئی، اس کا مولوی نماز پڑھانے مسجد میں گیا، چودھری عاشق اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ نماز ختم ہوئی، اسے نمازیوں سے کہا سارے نمازی مسجد سے باہر جاؤ، مجھے اکیلے مولوی سے کوئی بات کرنی ہے۔ سارے نمازی مسجد سے باہر گئے، چودھری عاشق نے مسجد کی کنڈی لگائی، اپنے مولوی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا تو کہتا تھا محمد کی بیٹی دربار نہیں گئی، میرے گاؤں کے شیعہ کہتے تھے گئی، تم نے کر لیا مناظرہ، انہوں نے بلا لیا اپنا مولوی، وہ آ گیا ہے ڈیرے پہ کتابیں لے کے، میں نے بندے نہیں مروانے، میں نے لڑائی نہیں کروانی، میں نے قتل نہیں کروانے، تیرے اور میرے سوا اللہ کے گھر میں کوئی نہیں بیٹھا، مجھے صرف اتنا بتا محمد کی بیٹی دربار گئی تھی؟ ماتم کی تیاری کرنا، میں مصائب نہیں پڑھوں گا، میں یہی ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ محمد کی بیٹی دربار گئی تھی، اتنا کہنا تھا۔ وہ مولوی دیکھ کے کہنے لگا فتوحات شیعہ کتاب میں مبلغ اعظم نے اس کا نام لکھا ہے، مولوی نور محمد دیکھ کے کہنے لگا چاچا آج تک محمد کی بیٹی کا بنتا نہیں تھا۔ وہ رو کے کہنے لگا میں نے یہ نہیں پوچھا بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا، مجھے اتنا بتا گئی تھی؟ اس کا نبیوں کی جگیر کوئی نہیں ہوتی، اسے کہا چھوڑ جگیر، مجھے بتا گئی تھی؟ اسے کہا ہاں چاچا آج کتابوں میں لکھا گئی تھی۔ جگر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مجھے جلدی بتا واپس خالی آئی ہے یا کچھ لے کے آئی ہے؟ جب کہنا واپس خالی آئی ہے یا کچھ لے کے آئی ہے، دیکھ لگا چاچا عاشق کیسی باتیں کر رہا ہے، محمد کی بیٹی کا حق نہیں بنتا تھا۔ دیکھ لگا چپ ہو جا مولوی، میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کسی کمی کے دروازے پہ چلی جائے، جا کے کہ میں چودھری عاشق کی بیٹی ہوں، بتا خالی بھیجے گا یا دے کے بھیجے گا؟ کہنے لگا دے کے بھیجے گا، بیٹی جو تیری ہے۔ کہتا شرم کر، میری بیٹی کا حیا کرتے ہو، محمد کی بیٹی کا کسی نے محمد کی بیٹی کا حیا نہیں کیا۔ چلی جو گئی تھی، نہیں بنتا تھا دے دیتے، بعد میں دروازے پہ آ کے کہہ دیتے زہرا تو چل کے آئی تھی، ہم نے دے دیا، بی بی ہمیں ضرورت ہے اس جگیر کی، کریم باپ کی بیٹی تھی، تمہیں واپس کر دیتی، تم نے محمد کی بیٹی کا حق بھی نہیں دیا۔
یہ کہتا ہوا چودھری عاشق آخری 1 منٹ روتا ہوا مسجد سے باہر آیا. سامنے ڈیرے پہ مبلغ اعظم بیٹھا تھا. مبلغ اعظم کے قدموں پہ ہاتھ رکھتا. مولوی اسماعیل بند کر دے کتابیں. مجھے پتہ چل گیا محمد کی بیٹی سچی تھی, میں محمد کی بیٹی کا حق مان گیا. یہ کہنے کے بعد چودھری عاشق مولوی اسماعیل کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا. رو کے لگا تو شیعوں کا مولوی ہے, تو نے کتابیں پڑھی ہیں, میں نے پڑھ آدمی ہوں, ذرا کتابوں سے حساب لگا کے بتا وہ جو باغ انہوں نے چھینا تھا, وہ جو جگیر انہوں نے رکھی تھی, اس کی مالیت کتنی تھی, اس کے پیسے کتنے بنتے ہیں. مولوی اسماعیل نے کہا تو کیا کرے گا؟ رو کے لگا زمینیں بیچوں گا, جائیداد بیچوں گا, گھر بیچوں گا, بیٹیوں کے زیور بیچوں گا, اولاد بیچوں گا, کسی سید کے گھر جاؤں گا, رو کے کہوں گا تمہاری دادی کا حق لے کے آیا ہوں. مولوی اسماعیل نے گلے میں باہیں ڈالی. رو کے کہا بی بی دربار سے جب گئی, بی بی کے سر کے بال سفید تھے. چودھری عاشق نے ٹکر ماری. رو کے لگا مولوی اسماعیل محمد کی بیٹی نے سر کے بال سفید کیوں کر لیے؟ فرمایا جگیر کے لیے نہیں, 3 بار دربار میں کہا گیا فاطمہ تو جھوٹ بول رہی ہے. دربار میں گر گئی, رو کے کہتی بے شک حق نہ دے, مجھے جھوٹا نہ